لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، لا سيما قاتلي فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صلوات. عزیزان محترم، ہم اور آپ آج بی بی کی شہادت کا غم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بی بی کیا تھی اور اس کی کیا عظمت و جلالت تھی، کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن جو معصومین نے بیان کیا اس کی روشنی میں ہم جو کچھ سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے: هي الصدیقة الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی۔ فاطمہ صدیقہ ہیں اور صدیقہ کبریٰ ہیں، اور انہی کی معرفت کے طفیل میں گزشتہ امتوں میں جس کو جو ملا، جس کو جو شرف ملا، جو عظمت ملی، وہ معرفت فاطمہ کا صدقہ تھا۔ روایتوں میں ہے کہ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کسی رسول کو رسالت نہیں ملی جب تک اس نے فاطمۃ الزہرا کی عظمت و شان و مکرمت و جلالت کا اعتراف نہ کیا۔ وہ بی بی جس کی عظمت، عصمت اور شان و شوکت کا اعتراف کیے بغیر کسی نبی کو نبوت نہ ملے، کسی رسول کو رسالت نہ ملے، اس کی بی بی کی شان میں کوتاہی کر کے کیا کسی مسلمان کو جنت مل سکتی ہے؟ عزیزان محترم، جو آیہ کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے۔ وہ سورہ مبارک اسراء جو قرآن کریم کا 17واں سورہ ہے، اس کی ورس نمبر 26، ورس نمبر 26 ہے۔ حکم پروردگار ہے کہ اے میرے حبیب، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے۔ جو مین فوکس ہوگا ہمارا آج کی گفتگو میں آیت کے اسی جملے پہ ہوگا۔ تمام سنی شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور کریم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد فدق جو آپ کی انٹائر پراپرٹی تھی وہ آپ نے فاطمۃ الزہرا کو اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہدیہ فرمایا۔ اور یہ جو فدق ہے جس کے بارے میں بچے برابر سنتے رہتے ہیں لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، دیکھیں یہ ایک باغ تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تو اسی خیبر کے ریجن میں مدینہ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر یہودیوں کا ایک ٹرائب تھا اور ان کا یہ باغ تھا اور یہ بڑا عالیشان باغ تھا. تو جب انہوں نے خیبر والوں کی درگت دیکھی، اور ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے کسی پر بھی کبھی حملہ نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے پہلے خیانت کی ہو، تو ان کو بھی اپنے جرم کا احساس تھا کہ انہوں نے کس طرح سے حضور کریم کے ساتھ خیانت کی ہے. تو جب خیبر والوں کی ہزیمت ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ اب ہماری باری ہوگی، تو انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی صلح کرنا چاہے وہ صلح خیر، تو صلح ہر اعتبار سے بہتر ہے، لیکن کوئی سچے دل سے صلح کرنا چاہے. تو وہ اپنی نیت میں سچے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا نو پرابلم، ہم صلح کرنے پہ تیار ہیں. تو وہ جو وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا اور وہ تمام چیزیں ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ پورا باغ حضور کریم کو ہدیہ کیا. اور اسلام کا قانون ہے جسے اللہ نے سورہ مبارک حشر میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی سرزمین، اگر زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی لینڈ اللہ کے رسول کو بغیر مسلمانوں کی شرکت کے، بغیر جنگ و جدال کے مل جائے تو وہ سوللی اور انٹائرلی رسول کا حق ہے، اور رسول جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں. اور ظاہر سی بات ہے اگرچہ وہ رسول اللہ کا حق تھا اور رسول اللہ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں، مگر رسول اللہ نے کوئی قدم نہ اٹھایا انلیس یہ کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضور کو حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں وَآتِ فَاطِمَةَ حَقَّهُ، فاطمۃ الزہرا کو ان کا حق دو. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی محمد و محمد، بی بی کی مادر گرامی خدیجۃ الکبریٰ کی اسلام کی راہ میں ایثار اور فداکاری کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرح سے ریوارڈ دیا فاطمۃ الزہرا کو، کہ وہ کنیز خاص جس نے اپنا سب کچھ ہماری راہ میں قربان کر دیا، اس کی بیٹی کو ایٹ لیسٹ زمین کا ایک ٹکڑا تو دے دیا جائے. تو اس پرسپشن کے تحت اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب فاطمہ کو ان کا حق دیجیے، اور بی بی کو رسول اللہ نے عزت و احترام کے ساتھ وہ حق دیا اور ایز اے گفٹ دیا. اب اس کے بعد وہ سن 7 ہجری کی بات ہے. یہ سن 7 ہجری سے لے کے سن 11 ہجری تک وہ بی بی کے اختیار میں رہا، وہ باغ بی بی کے اختیار میں رہا، اور اس میں نخلستان تھے، کھجوروں کے درخت تھے اور انگوروں کے درخت تھے، اور اس میں سرچشمے تھے اور نہریں تھیں، بہت عالیشان باغ، اور اس کی انکم بہت زیادہ تھی. کم از کم جو مقدار ملتی کتابوں میں وہ 26,000 دینار تھی سالانہ اس کی انکم. دینار، درہم نہیں، ایک دینار کا 10 درہم ہوتا تھا. تو وہ بی بی کے اختیار میں رہا اور اس کے ذریعے جو انکم ہوتی رہی سن 7 ہجری سے لے کے سن 11 ہجری تک. ظاہر ہے علی و فاطمہ کو دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار، یہ تو اللہ کی راہ میں ڈیڈیکیٹڈ تھے، جو کچھ ان کے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو وہ فدق کی انکم جو کچھ بھی تھی سب غربا، فقراء اور مساکین پہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہوتا تھا. اور یہ سلسلہ چلتا چلا آیا سن 11 ہجری تک، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب امت میں انقلاب آیا اور منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے میں رسول کے بنائے ہوئے، مقرر کیے ہوئے، اللہ کے پہچنوائے ہوئے جانشین کے حق کو غصب کر کے اس کرسی پہ قدم رکھا، اس مسند پہ قدم رکھا،
جو کسی اعتبار سے ان کے لیے زیب نہیں دیتی تھی، تو اب اسی اتھل پتھل کے ماحول میں فوراً بی بی کے اس حق پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا، اور فرمایا بی بی کے اس حق پہ بھی قبضہ کیا گیا، اور جیسے ہی حکومت ملی، حکومت پہ قبضہ ہوا، بی بی کی طرف سے جو ذمہ دار افراد، جو کارندے، کام کرنے والے ورکرز وہاں پر خدمت کر رہے تھے، باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے، ان کو فوراً ہٹا دیا گیا، اور وہ روتے پیٹتے بی بی کے دروازے پہ آئے کہ ہم کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے زبردستی۔ اب بی بی نے جب اس کے بارے میں انکوائری کی تو پتا چلا کہ وہ انہوں نے غصب کر لیا ہے، They've usurped that garden۔ تو اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ پورا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب جو چیز ہسٹری میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نے دو طرح سے، ایک طرح سے اپیل کی، سمجھ لیجئے اپنی اپیل جو بی بی لے کے اٹھیں وہ دو طرح سے۔ فرسٹ اسٹیج میں تو بی بی نے اپنے حق کا دعویٰ اس عنوان سے کیا کہ وہ ہدیہ رسول تھا، رسول اللہ کا گفٹ تھا میرے لیے، اور جس کی گواہی صحابہ کرام اور دوسرے تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے نقل کیا، اور بھی دوسرے صحابہ نے نقل کیا کہ حضور نے فاطمۃ الزہرا کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسے گفٹ کے طور پہ دیا تھا۔ تو بی بی نے پہلا مقدمہ اس عنوان سے دائر کیا کہ وہ میرے بابا کا گفٹ ہے، مجھے واپس کیا جائے۔ اب ہوا کیا، وہاں پہ بی بی سے گواہی مانگی گئی، بی بی سے گواہی مانگی گئی کہ اگر آپ کے بابا نے آپ کو یہ دیا تھا تو اس کی گواہی پیش کیجئے۔ اب یہ گواہی کا مانگنا، جنہوں نے گواہی مانگا ان کی خیانت کی دلیل بھی ہے اور ان کی جہالت کی دلیل بھی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے، انکلوڈنگ اسلامک لا، اسلامک جورسپروڈنس، اسلام کی پوری فقہ کو آپ پڑھ ڈالیے، کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی ہو اور وہ آپ کے مکمل طور پر قبضے میں ہو، آپ 2 سال سے 4 سال سے اس کے اوپر قابض ہو، اور ایک دوسرا شخص آئے اور آنے کے بعد میں وہ کلیم کرے کہ پراپرٹی آپ کی نہیں اس کی ہے، گواہی کس کو پیش کرنا چاہیے؟ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو گواہی پیش کرنے کی بات اس کے لیے کرے جس کا قبضہ آلریڈی تھا۔ جو نیا کلیمنٹ ہے گواہی اس کو پیش کرنا چاہیے کہ اس کی نہیں، میری پراپرٹی ہے، جس کے قبضے، اسلام میں اس قانون کو کہا جاتا قاعدۃ الید، جس کے ہاتھ میں چیز ہو اسے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کلیم کر رہا ہے کہ ہاتھ میں ہے وہ اس کی نہیں ہے، میری ہے، گواہ اسے پیش کرنا چاہیے۔ جو بی بی سے گواہ کی ڈیمانڈ کی گئی وہ سراسر ناانصافی تھی، خیانت بھی تھی اور جہالت بھی تھی۔ لیکن بہرحال اب جب گواہ پیش کرنے کی باری آئی تو پہلے مرحلے میں تو یہ بات کی گئی کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں گواہ چاہیے۔ جب گواہ چاہیے کی بات آئی تو امام حسن اور امام حسین نے گواہی دی۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ان 2 عظیم ترین خواتین نے گواہی دی۔ مولا علی شیر خدا نے گواہی دی، مگر سب کی گواہیوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جب گواہی کی بات کی گئی تو اسی موقع پہ مولا علی نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا ان ظالموں سے جنہوں نے گواہی کی بات کی تھی۔ مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بفرض محال، خدا نخواستہ، اگر کوئی فاطمۃ الزہرا پر کسی گناہ کا الزام لگائے تو تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا تم اس الزام کو سنو گے؟ تو حاکم نے فوراً کہا یقیناً سنیں گے۔ مولا نے کہا اذن کفرتا، اگر تو فاطمہ پر لگائے ہوئے الزام کو نوٹس لے تو یہی تیرے کفر کی سب سے بڑی دلیل ہوگی، اس لیے کہ فاطمہ وہ ہیں
کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے رجس سے اللہ نے منزہ کیا ہے، اور جن کی طہارت اور عصمت اور پاکیزگی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جس کی طہارت کا، پاکیزگی کا اعلان اللہ نے کیا ہو، اللہ کی گواہی کو چھوڑ کر تو ایک عام انسان کی بات کو نوٹس لے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کفر کی دلیل کیا ہوگی؟ یہ مولا علی کا پوائنٹ تھا۔ تو ان تمام گواہوں نے گواہیاں دی مگر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب جو یہاں پہ دوسرا مقدمہ بی بی کا شروع ہوا، اب میری نظر گھڑی پہ بھی وقت بہت کم ہے، لہذا میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب ہدیے اور گفٹ والی بات کو ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اب بی بی نے دوسری طرح سے اسی مقدمے کو پیش کیا، دوسری شکل دے کے اس مقدمے کو پیش کیا کہ اوکے ٹھیک ہے، تم نہیں مان رہے ہو، کسی طرح نہیں مان رہے ہو، مگر کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بات کا بھی انکار کر دے کہ میں فاطمہ الزہرا محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں؟ کیا تم میں ایسا کوئی ہے کہ جو اس حقیقت کا بھی انکار کر دے کہ میں محمد مصطفیٰ کی لخت جگر ہوں؟ کہا کہ یقیناً آپ ان کی بیٹی ہیں۔ کہا کہ اگر میں ان کی بیٹی ہوں تو فدق رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی تھی، مسلمانوں کا حق نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، سورہ حشر میں آیت موجود ہے، تو اس میں سے میرا حق تو اب وہاں پر ایک لاوارث حدیث پیش کی گئی فاطمہ الزہرا کی وراثت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ وہ لاوارث حدیث یہ تھی کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء کوئی بھی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتا ہے۔ اگر سیرت رسول یہ ہے اور آج امت مسلمہ مدعی ہے کہ وہ سنت رسول پہ چلتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی بھی سنت رسول سے جوڑے ہوئے ہے، تو آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ نے اس حدیث کو تسلیم کر لیا اور آپ نے اس حدیث کو تسلیم کر کے فاطمہ الزہرا کے حق کو غصب کر لیا یا غاصبوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر آپ رسول اللہ کی سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں اپنے بیٹوں کو اپنا وارث بناتے ہیں؟ کیوں اپنی بیٹیوں کو اپنی میراث دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی وفات سے پہلے یہ اعلان کر دیتے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں سنت رسول پہ چلتے ہوئے وہ سب قوم کی پراپرٹی ہے، امت کے لیے ترکہ ہے، امت کے لیے صدقہ ہے؟ بیٹوں کے ہاتھ میں زمین جائیداد کے بجائے کٹورے پکڑا کے ان کو سڑک پہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ سیدھی سیدھی بات، اگر آپ سنت رسول پہ چلتے ہیں اور سنت رسول یہ ہے تو آپ اس سنت رسول کو فالو کیجیے۔ جب بی بی کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو آپ نے حاکم کو للکارا اور فرمایا کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ اترث اباک ولا ارث ابی، تو اپنے باپ کی میراث کا حقدار بنے اور میں فاطمہ اپنے باپ کی میراث سے محروم کر دی جاؤں؟ اس سے بڑا بہتان اللہ پہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد اب جو بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں تو جہاں پر بی بی کی عظمت و جلالت اور قرآن سے بی بی کا لگاؤ اور قرآن پر مکمل کمان کی ترجمانی ہوتی ہے، وہیں بی بی کی شجاعت اور شہامت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی جن میں اللہ نے دوسرے نبیوں کی وراثت کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ تو اگر رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء وارث چھوڑ کے نہیں جاتے،
جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، تو پھر یہ داؤد اور سلیمان کی وراثت کا کیا معاملہ ہے؟ یہ حدیث جھوٹی ہے، تیری بنائی ہوئی ہے، تیری گڑھی ہوئی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ جو حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو، حکم رسول یہ ہے کہ اسے دیوار پہ دے مارا جائے۔ اور احتجاج کیا تو کسی کے پاس کوئی جواب نہ رہ گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اتھارٹی ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، پاور ان کے پاس، بی بی کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ اچھا دیکھیں، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں 2 پوائنٹ پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بی بی اتنے شد و مد کے ساتھ اپنے حق کی ڈیمانڈ کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو اب پیس آف لینڈ تھا۔ یہ تو وہ شخصیتیں جن کے لیے پوری کائنات خلق ہوئی ہے، ان کے لیے تو دنیا کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اور بی بی کی سخاوت، ظاہر سی بات ہے مشہور زمانہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے بی بی نے اتنے شد و مد سے وہ ڈیمانڈ کیوں کی؟ دربار میں بھی جا رہی ہیں، مسجد میں بھی جا رہی ہیں، خطبہ بھی دے رہی ہیں، اور ہر طرح سے آپ نے۔ اور دوسرا کوشچن جو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک حاکم ہے، اگر ایک حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی پوری کریڈیبلٹی داؤں پہ لگی ہوئی ہے، اور قیامت تک کی نسلوں کے لیے اس پوائنٹ کی وجہ سے وہ ملعون بھی ہو رہا ہے، مردود بھی ہو رہا ہے، اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو کیا مذائقہ ہے کہ وہ الجھ جائے اور اتنی شدت کے ساتھ وہ انسسٹ کرے اور پرسسٹ کرے کہ ہم نہیں دیں گے؟ بی بی نے اتنی شدت کے ساتھ ڈیمانڈ کیوں کی، اور اس طرف سے اتنی شدت کے ساتھ ریجیکشن کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی وہ کہتے ہیں کہ میں اس پوائنٹ پہ سوچتا رہتا تھا، غور و فکر کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس کی کیا فلسفی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر بی بی کے دعوے کو اس کیس میں ایکسپٹ کر لیا جاتا، اپروو کر لیا جاتا، تو فاطمہ یہاں پہ رکتی نہیں، بلکہ وہ آگے بڑھتی اور کہتی خلافت بھی میرے شوہر کا حق ہے، امامت بھی میرے شوہر کا حق ہے۔ اور اگر ایک کیس میں فاطمہ کو اپرووڈ کر دیا جاتا تو دوسرے کیس میں فاطمہ کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ اس لیے ان کی مجبوری یہ تھی کہ فاطمۃ الزہرا کو یہیں پہ اتنا سپریس کر دیا جائے کہ وہ آگے کوئی بات کر نہ سکے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے فدق ایک بڑی پراپرٹی تھی، 24,000 دینار کم از کم اس کی سالانہ انکم تھی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ سرمایہ موجود ہوتا ہے اس خاندان کے پاس تو یقیناً وہ ان کے لیے ایک طرح سے فائنینشیل سپورٹ ہوتا، تو اکنامکلی ان کو فلی آئسولیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ یوزرو کر لیا جائے۔ اور دیکھیں، جو فلسفی ابن ابی الحدید کے استاد نے بیان کی، زمانہ گزرتا رہا، فدق کے ساتھ پوری ہسٹری چلتی رہی۔ اب آپ ہسٹری میں پڑھیے تو یہ فدق غصب رہا اور یہ سلسلہ غصب کا جاری رہا، یہاں تک کہ عمر ابن عبد العزیز کا زمانہ آیا۔ تو عمر ابن عبد العزیز نے 102 میں یا 101 میں فدق کو فاطمۃ الزہرا کی نسل کے جو افراد، ذمہ دار افراد اس وقت موجود تھے، ان کو واپس کیا، اور پھر اس کے بعد میں دوسرا خلیفہ آیا، اس نے پھر غصب کیا۔ یہ غصب کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کو واپس کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہارون جو ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، وہ
ظاہری اعتبار سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے تھے، کہ ہر مسلمان جانتا تھا کہ بی بی کے حق کو غصب کیا گیا ہے. فدک فاطمۃ الزہرا کی پراپرٹی، فدک فاطمۃ الزہرا کی ملکیت، بار بار فدک کا واپس ہونا اور غصب کیا جانا، یہی دلیل ہے کہ فدک فاطمۃ الزہرا کی پراپرٹی تھا. تو ہارون نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا، یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے کہ فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ فدک جو غصب کیا گیا ہے اسے آپ تک واپس کر دوں. تو امام نے کہا کہ تو اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے، واپس نہیں کر سکے گا. کہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میری حکومت تو اتنی بڑی ہے کہ جب میں بادل کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ جہاں برسنا چاہے برس لے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں برس جا، تو جہاں کہیں بھی برسے گا ہارون کی کنگڈم ہی ہوگی. اتنی واسٹ کنگڈم، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک پیس آف لینڈ واپس نہیں کر سکوں گا. آپ اس کی چوحدی معین کر دیجئے، اس کی باؤنڈریز معین کر دیجئے، میں ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے واپس کر دوں گا. امام نے کہا تو واپس نہیں کر سکے گا. اور پھر اس کے بعد ہارون کی طرف سے جب اصرار ہوا تو امام نے کہا اگر سننا چاہتا ہے کہ فدک کی باؤنڈریز کیا ہے تو سن. اس کی حد اول سمرقند ہے، حد دوم عدن ہے، اور اس کی تیسری باؤنڈری افریقہ ہے، اور اس کی چوتھی باؤنڈری دریائے خزر ہے، کیسپین سی ہے. ایک مرتبہ ہارون نے جب سنا تو سر کو جھکایا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس تخت سے اٹھ کر نیچے آ جاؤں اور آپ اس تخت پہ بیٹھ جائیں. امام نے کہا ہاں یہی مفہوم ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ تو فدک کو واپس نہیں کر سکے گا. فدک ایک زمین نہیں تھی، ایک پراپرٹی نہیں تھی، ایک پیس آف لینڈ نہیں تھا. فاطمۃ الزہرا کا احتجاج تھا باطل کے خلاف اور حق کی حمایت کے لیے، امامت کو بچانے کے لیے، حق سے دنیا کو آشنا کرنے کے لیے، حق کا پیغام کائنات کے ہر انسان کے کان تک پہنچانے کے لیے. اور آج تک نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے مذہب اہل بیت کو قبول کر رہے ہیں. میں ایک سچا واقعہ عرض کرتا ہوں، پاکستانی کا واقعہ ہے. ایک آپس میں جو مومنین دوسرے مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں یہ بڑی فروٹفل ہوتی ہیں، اس کو آپ اگنور نہ کیجئے. دوسرے مسلمانوں کے ساتھ باتیں کیا کیجئے اور ان کے ساتھ دوستی کے ساتھ رہیے، محبت کے ساتھ پیش آئیے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ایک پورے کنبے کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. آپ متوجہ نہیں ہوتے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے. جس طرح سے مچھلی جب تک پانی میں ہوتی ہے اس کو پانی کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہماری قوم علوم آل محمد کے دریا میں غوطے لگا رہی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں اور ان کے خوبصورت ارشادات اور فرمودات کے دریا میں ہماری قوم شناور ہے، لہٰذا ہماری قوم کو ان جملوں کی عظمتوں کا احساس نہیں ہوتا. مگر دوسرے لوگ جو یتیمان فضائل ہیں، جو یتیمان تعلیمات آل محمد ہیں، ان کے لیے کبھی کبھی ایک جملہ ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے. تو ایک گفتگو کے دوران ایک شیعہ نے اپنے ادر مسلم فرینڈ سے کہا کہ بی بی کا حق غصب ہوا تھا اور انہیں اپنا حق لینے کے لیے دربار میں جانا پڑا تھا، اور حق کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے مقدمہ لے کے بی بی دربار میں گئی تھی. لیکن مسلمانوں کو آج تک جاہل رکھا گیا ہے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی جس کو نہیں پتا ہے وہ باتیں جو ہم کو پتا ہے فدق کے حوالے سے اور بی بی کے حق کے حوالے سے اور بی بی کے اقدام کے حوالے سے. اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان جب اس نے یہ سنا کہ بی بی کا حق غصب ہوا تھا، پہلی مرتبہ اس کے کان میں یہ آواز گئی. اور بی بی کو کہاں فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی ایک لوتی بیٹی، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، ام ابیہا، صدیق کبریٰ، مریم کی بھی سردار، بطول و عذرا، وہ تمام بلندیاں، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام مکرمتیں، اور کہاں ایک پیس آف لینڈ کے لیے بی بی جا کے دربار میں کھڑی ہوئی.
اب یہ جملہ اس نے سنا تو اس کا دماغ کھٹکا. غیرت دار انسان تھا. وہ اپنے مفتی کے پاس گیا, اپنے عالم کے پاس گیا, اور جانے کے بعد کہا کہ آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کے یس اور نو میں مجھے جواب دیجیے گا, مجھے کچھ نہیں سننا ہے. وہ تعویلیں اور تشریحیں, ادھر ادھر کی گول مول باتیں, وہ مجھے کچھ نہیں سننا ہے. یس اور نو میں جواب دیجیے. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کیا بی بی کو اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں جانا پڑا تھا؟ کہا کہ ہاں, یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے. اس نے کہا بس. وہیں ان کے سامنے اس نے کہا اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اور حقیقت میں اگر کوئی بھی مسلمان, باغیرت مسلمان, محب رسول مسلمان, عاشق رسول مسلمان اس پوائنٹ پر غور کر لے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی اور وہ تمام عظمتیں, تمام مکرمتیں, تمام شانیں, ان کے باوجود ان کو دربار میں جانا پڑا ایک چھوٹی سی زمین کے مسئلے میں, اور جو حاکم تھے, جو حکومت پہ بیٹھے تھے, تخت حکومت پہ پہنچے تھے, رسول کی جوتیوں کے صدقے میں, رسول کے پسینے کے طفیل میں, وہ رسول کی بیٹی کو اتنا مجبور کریں کہ اپنا حق لینے کے لیے وہ دربار میں جائے. تو کوئی بھی مسلمان ہوگا اگر غیرت دار ہوگا تو اس کے لیے یہی پوائنٹ کافی ہے, اس کو جھجھوڑنے کے لیے, اس کی غیرت کو بیدار کرنے کے لیے, اور اس کو حق کے راستے پر پہنچانے کے لیے. یہ بی بی کا مقصد تھا. اور ایک جملہ میں غاصبین فدق سے بھی کہوں گا. دیکھیں ابھی کل کی مجلس میں ہم نے پوری مجلس بی بی کی سخاوت سے متعلق بیان کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ خاندان ہے کہ جو سب کو کھلاتا ہے. مدینے والے آئے لے گئے, مکے والے آئے لے گئے, باہر والے آئے لے گئے, جس کسی نے بھی ہاتھ پھیلایا کسی کا ہاتھ خالی نہ پلٹا, جس کسی نے بھی سوال کیا کسی سائل کو انہوں نے کبھی رد نہ کیا. اب آپ فرض کیجئے کہ اسی شہر میں ایک انسان ہو ہمارے درمیان جو سخاوت میں مشہور ہو, اور ہر انسان جانتا ہو کہ بہت بڑا سخی ہے, بہت بڑا کریم ہے, بہت بڑا جنرس ہے. جو بھی اس سے مانگے, جتنا مانگے, وہ کبھی نو نہ کہے, اس کے ہاں نو کا کوئی تصور نہ ہو. پھر کوئی چھچھورا چور اس کے گھر میں گھس کے چوری کر لے تو جب لوگ جائیں گے وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے تو آپس میں کیا باتیں کریں گے؟ ہر انسان یہی تو کہے گا کتنے پست, کتنے کمینے, کتنے بزات اور کتنے بدبخت چور تھے. ایسے سخی اور کریم کے گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے, مانگ لیتے, مل جاتا. ہم یہی کہیں گے غاصبین فدق سے, اے غاصبین فدق, تم کتنے پست تھے, تم کتنے ذلیل تھے, تم کتنے حقیر تھے. ہمیشہ کے لیے اپنے کو لعنت و ملامت کا حقدار بنانے کے بجائے, فاطمہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے بجائے اگر در دولت پہ آ جاتے اور آ کے کھڑے ہو کے کہہ دیتے بی بی ہمیں فدق دے دیجئے, تو کریم ایسی تھی کہ تمہیں خالی ہاتھ واپس نہ پلٹاتی. ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل. اور بی بی فاطمہ الزہرا نے اس موقع پہ جو اسٹینڈ لیا وہ قیامت تک کے لیے حقیقت میں شیعوں کی آئیڈینٹی بن گیا, شیعوں کی پہچان بن گیا, اور ہمارے مذہب کا پیوٹل پوائنٹ ہے بی بی کا اسٹینڈ. یقیناً یہ جملہ ایگزیجریشن نہیں ہوگا, مبالغہ آرائی نہیں ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ امامت سقیفہ بنی ساعدہ میں دفن ہو گئی ہوتی اگر بی بی نے امامت کو بچانے کے لیے اسٹینڈ نہ لیا ہوتا. یہ بی بی تھیں کہ جنہوں نے اسٹینڈ لے کے مسجد میں جا کے, پارلیمنٹ میں جا کے, دربار میں جا کے, عدالت میں جا کے
ہر طرح کی پاسبل ایکٹیویٹیز کر کے مہاجرین و انصار کے دروازوں پہ جا جا کے 40 دنوں تک دستک دے دے کے امت مسلمہ کو جھجھوڑا، امت مسلمہ کو سمجھایا اور امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عزیزان محترم، آج جو امت مسلمہ کی سچویشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ حق ان کے سامنے واضح نہیں ہے اور باطل ان کے سامنے واضح نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو معذور ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نیوٹرل بن کے رہنا چاہتی ہے، جو غیر جانبدار بن کے رہنا چاہتی ہے کہ ہم سے کیا مطلب، جو ہوا وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ۔ اور جو اس گروپ سے جڑے ہوئے علماء ہیں، جب وہ فاطمۃ الزہرا کے فضائل بیان کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا فاطمۃ الزہرا کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے۔ اور جب فاطمۃ الزہرا کے قاتلوں کے فضائل بیان کریں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے فاطمۃ الزہرا سے کا ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ غیر جانبداری، نیوٹرالٹی، ہم نیوٹرل ہیں، ہم سے کیا مطلب، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم رضی اللہ، امیر شام بھی حق پہ تھا، علی ابن ابی طالب بھی حق پہ تھے، فاطمۃ الزہرا بھی دختر رسول، ان کی بھی عظمتیں اور جلالتیں، اور جنہوں نے ان پہ ظلم کیا ان کی بھی یہ شان اور وہ شان اور یہ فضائل اور وہ فضائل۔ عزیزان محترم، اگر آپ غور فرمائیں تو جتنا نقصان اسلام کو، مسلمانوں کو، حق کو، اللہ کے دین کو ان نیوٹرل لوگوں نے پہنچایا ہے، غیر جانبدار لوگوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان اسلام کو اسلام کے دشمنوں نے نہیں پہنچایا۔ کون نہیں جانتا تھا کہ فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی ہیں؟ فاطمہ پہ ظلم ہوتا رہا، فاطمہ در و دیوار کے بیچ پستی رہی، فاطمہ کا بچہ محسن شہید ہوتا رہا، فاطمہ دربار میں جاتی رہی، علی کے گلے میں رسن باندھ کے ان کو گھسیٹا جاتا رہا، مگر یہ غیر جانبداری تھی، تماشا دیکھتی رہی اور یہ تمام ظلم ہوتے رہے۔ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم سے کیا مطلب، ہم تو نماز روزے والے ہیں، ہم ادھر بھی ہیں، ہم ادھر بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کے دشمنوں کو بھی مانتے ہیں، امیر شام کو بھی مانتے ہیں، امیر المومنین کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ۔ یہ غیر جانب اسلام کا جو مزاج ہے آپ اس کو پہچانیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اسلام میں یا حق ہے یا باطل، یا وائٹ ہے یا بلیک، اسلام میں گرے ایریا نہیں ہے، یا ادھر یا ادھر۔ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے اور یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ہم نے کبھی دیکھیں حق کا ساتھ دینا ہے کیا چیز، حق کا ساتھ دینا اور باطل کا ساتھ دینا ہے کیا چیز سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ اگر ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ حق کا ساتھ دینا ہے، اوکے۔ باطل کا ساتھ دینا کیا ہے؟ باطل کا ساتھ دینا، اگر ہم باطل کا ساتھ دے رہے ہیں تو باطل کا ساتھ دینا ہے، لیکن اس میں ایک قسم اور بھی ہے، اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی باطل کا ساتھ دینا ہے۔ جنہوں نے مولا اکثریت مسلمانوں کی آپ دیکھیے، جس وقت یہ معاملہ ہوا بی بی فاطمۃ الزہرا نے اسٹینڈ لیا تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی، 99% مسلمان ایسے تھے جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے۔ آپ ان کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ وہ ظالم تھے یا مظلوم تھے، اہل حق تھے یا اہل باطل تھے؟ وہ سب اہل باطل ہیں، صرف وہ اہل حق ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ باطل کی مخالفت کرنا ہمارا فرض ہے، اور جہاں پر حق اور باطل کی بات ہو وہاں پہ حق کا ساتھ نہ دینا بھی باطل پرستی ہے۔ باطل پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم باطل پرستوں کا ساتھ دیں، حق پرستوں کو چھوڑ دینا بھی باطل پرستی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے جسے ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے اور جس پہ غور کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے اور یہی ہماری شناخت ہے اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا کے تمام مسلمانوں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے، ہم کو سپریٹ کرتی ہے، ہم کو ممتاز بناتی ہے۔ دیکھیں جب آپ شب قدر کے اعمال کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ مولا علی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ابن ملجم نے۔ ابن ملجم ایک آدمی تھا یا ایک گروپ تھا؟ ایک انڈیویجول تھا۔ مگر جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
خدا لعنت نازل فرما امیر المومنین کے قاتلوں پر. ہم یہ نہیں کہتے کہ لعنت نازل فرما امیر المومنین کے قاتل پر. امیر المومنین کا قاتل ابن ملجم ہے، لیکن وہ سب اس قتل میں شریک ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح سے ابن ملجم کے ساتھ کوآپریشن کیا، یا جو لوگ آج تک ابن ملجم کے فعل سے راضی ہیں. یا اس سے بڑی مثال زیارت وارثہ جو ہم ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے شب جمعہ کی زیارت. ہم کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. فرزند فاطمہ، ان تمام دشمنوں پہ لعنت جنہوں نے آپ کو قتل کیا اور جنہوں نے قتل میں کسی بھی طرح کا کوآپریشن کیا، یا جنہوں نے آج تک آپ کی شہادت کو سنا، آپ کی مظلومیت کو سنا، مگر ظالموں کے ساتھ ایگریمنٹ کا اظہار کیا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. جہاں کہیں بھی حق اور باطل کا مسئلہ ہو، حق پرستی یہ نہیں ہے کہ صرف باطل، حق پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے. حق پرستی یہ بھی ہے کہ باطل کی مخالفت کی جائے. اور باطل پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان باطل کا ساتھ نہ دے، بلکہ باطل پرستی یہ بھی ہے کہ انسان حق پرستی کا ساتھ نہ دے اور حق کا ساتھ چھوڑ دے. تو عزیزان محترم، یہ وہ لیسن ہے جو ہم فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبہ سے سیکھ سکتے ہیں. اور بی بی نے اس نازک موقع پہ جو اسٹینڈ لیا، اور جس نے شیعہ قوم کو اس کی آئیڈینٹی پرووائڈ کی، اور شیعہ قوم میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، کربلا کا واقعہ بھی حقیقت میں جو اسٹینڈ بی بی نے لیا تھا اسی سے انسپریشن تھا جو امام حسین علیہ السلام نے حاصل کیا تھا. اسی لیے واقعہ کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ امام عالی مقام بار بار کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اگرچہ صنف نظمہ سے تعلق رکھتی تھی، مگر جب حق اور باطل کی بات آئی تو باطل کی مخالفت کرتے ہوئے، حق کی حمایت کرتے ہوئے چادر اوڑھ کے دربار میں بھی آئی، چادر اوڑھ کے مسجد میں بھی آئی، خطبہ بھی دیا، ظالموں کو بھی للکارا، اور مسلمانوں کے دروازوں پہ جا کے دستک بھی دی. یہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی عظمت و جلالت ہے. عزیزان محترم، اب اس سے دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں دو چار جملے شہزادی کے مصائب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد آپ بیمار ہوئی ہیں، اور وہ بیماری کا سلسلہ 95 ڈیز تک چلتا رہا. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بی بی کی شہادت کا غم منانے کے لیے. میں آپ سے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بی بی کی شہادت ایک دن کی ہے؟ ارباب اعضاء، آپ امیجن کیجئے، جس کے بازو ٹوٹے ہوئے ہوں، پسلیاں شکستہ ہوں، سینہ زخمی ہو، بچہ شہید ہو، بی بی فاطمۃ الزہرا کی ایک ایک سانس وفات پدر کے بعد آپ کی شہادت، 95 ڈیز جو بی بی زندہ رہی ہیں، ایک ایک لمحہ بی بی کی شہادت تھی. 3 جمادی ثانیہ بی بی کی شہادت نہیں ہے، ایک ایک لمحہ بی بی کی شہادت. بس ارباب اعضاء، تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی روتی رہیں اور اپنے گریے کے ذریعے حق کو حق اور باطل کو باطل بتاتی رہیں، اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کے چراغ جلاتی رہیں. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ بی بی اس دنیا سے جا رہی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی نے وصیت کی حضرت اسماء بنت امیس کو، اسماء دیکھو یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک صدائے تکبیر اور تحلیل آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، آواز کا آنا بند ہو جائے سمجھ لینا کہ فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی ہیں. اسماء دیکھو حسن و حسین، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، جب حسن و حسین گھر میں داخل ہوں تو انہیں میری شہادت کی خبر نہ دے دینا، پہلے میرے بچوں کے سامنے پانی پیش کرنا، کھانا پیش کرنا،
फिर उन्हें मेरी शहादत से आगाह करना। तारीख बताती है कि बीबी उस हुजरे में गई, अस्मा कान लगाए हुए है, तस्बीह व तहलील की आवाज आ रही है, अस्मा खुदा का शुक्र बजा ला रही है। थोड़ी देर के बाद आवाज आना बंद हुई। अस्मा समझ गई कि शहजाद ये कायनात इस दुनिया से गुजर गई। बस अरबाब अज़ा थोड़ी देर के बाद हसन हुसैन नन्हे नन्हे शहजादे बैतुल शरफ में दाखिल हुए। हस्बे वसीयत फातिमा, अस्मा ने जैसे ही बच्चों को देखा खाने और पानी का इंतजाम करना शुरू कर दिया। बच्चों ने तड़प के कहा, अस्मा तुम क्या कर रही हो, अस्मा तुम क्या कर रही हो। तड़प के एक मर्तबा बच्चों ने हसरत भरी निगाह से चारों तरफ देखा, अम्मा फातिमा नजर ना आई। ए अस्मा बताओ हमारी मादरे गिरामी कहाँ है। मेरे शहजादों पहले खाना खा लो, पहले पानी पी लो, बाद में मादरे गिरामी को पूछना। ए अस्मा क्या तुमने आज तक हसन और हुसैन को अपनी मादरे गिरामी के बगैर कभी खाना खाते हुए देखा है। अस्मा मजबूर हुई, उस हुजरे की तरफ इशारा किया। हसन और हुसैन उस हुजरे में पहुंचे। क्या देखा, मादरे गिरामी इस दुनिया में न रही। तारीख बताती है छोटे छोटे अम्मामों को फेंका, दौड़े हुए उस मस्जिद में गए जहां अमीर कायनात मसरूफ इबादत थे। तड़प के कहते हैं, या बता माता तुमना, बाबा जान हमारी मादरे गिरामी इस दुनिया से गुजर गई। और बाबे अज़ा फातिमा की मुसीबत वो मुसीबत है कि फातिह खैबर अली तारीख बताती है जब फातिमा तो ज़हरा की खबर शहादत सुनते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, जमीन पे गिर जाते हैं। मस्जिद से घर तक का रास्ता कोई तवील रास्ता न था, मगर मौला ने बड़ी देर में यह रास्ता तय किया। बार बार गिरते हैं, उठते हैं, आए उस हुजरे में पहुंचे। क्या देखते हैं, वसीयत फातिमा सराने मौजूद है। या अली गस्सिलनी बिल्लैल दफिलनी बिल्लैल, ए अली मुझे रात में गुस्ल देना, रात में कफन पहनाना। ए अली जिन्होंने मुझ पे जुल्म किया है, खबरदार मेरी नमाज जनाजा में शरीक न होने पाए। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ूं, बीबी जालिम आपकी नमाज जनाजा में शरीक न होने पाए, इसके लिए इतना काफी था कि आपको शब के सन्नाटे में सिपुर्दे लहद किया जाए। ये गुस्ल पे ताकीद क्यों है कि गुस्ल भी अली मुर्तदा शब के सन्नाटे में दे। और बाबे अज़ा ये राज तो उस वक्त खुला कि जब अली गुस्ल दे रहे थे, मजलूमियत का माहौल था, उदासी की फिजा थी, कुछ चाहने वाले, चंद गिने चुने चाहने वाले मौजूद थे, छोटे छोटे बच्चे। सलमान अबूजर मौला अली गुस्ल दे रहे, गुस्ल देते देते अली ने एक मर्तबा चीख मारी और चीख मार के रोए। सलमान बाहर खड़े हुए, बौखला गए, तड़प गए, घबरा गए। जब अली गुस्ल से फारिग होकर बरामद हुए, दामन से लिपट गए। या अमीर अल मोमिनीन दुहाई, आपने जिस तरह से आज चीख मारी, आज तक कभी आपको उस तरह रोते न देखा। आपने क्या देखा, या अमीर अल मोमिनीन हमको भी बताइए। फरमाया, ए सलमान, अरे मुझे फातिमा की मजलूमियत नहीं, फातिमा के सब्र पे रोना आया। कितनी साबिरा थी दुख्तरे रसूल, पसलियां टूटी थी मगर अली को खबर भी न हुई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। और बाबे अज़ा गुस्ल कफन से फरागत के बाद हस्बे दस्तूर दुनिया मौला अली ने बच्चों से कहा, बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। और बाबे अज़ा आपने बराबर देखा होगा जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब माँ का इंतकाल होता है, बाप का इंतकाल होता है, बेटे भी रोते हैं, बेटियां भी रोती हैं, मगर बेटियों के रोने का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ होता है। मगर यहाँ मामला उल्टा है, ज़ैनब भी रो रही है, उम्मे कुलसूम भी रो रही है, औरतें रो रही है, मगर जिस दुख के साथ, जिस बेचैनी के साथ हुसैन गिरिया कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। मौला अली ने कहा, बच्चों आओ आखिरी मर्तबा माँ का दीदार करो। ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, हसन मुश्तबा आगे बढ़े, तमाम बच्चों ने दीदार कर लिया, मगर हुसैन अपनी जगह खड़े रहे। मौला फरमाते, मेरे लाल हुसैन माँ का आखिरी दीदार न करोगे? तड़प के फरमाया, ए मादरे गिरामी, अरे अभी आप इस दुनिया में मौजूद है, इतनी जल्दी रिश्ता मोहब्बत मुनक़ता?
بس ارباب ازا حسین کی زبان سے یہ جملے نکلے، تاریخ بتاتی ہے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے لال حسین آ جا، میرے کلیجے سے لگ جا، ابھی تیری ماں اس دنیا میں موجود ہے، غربت و بے کسی کا خیال نہ آنے پائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حسین فاطمہ کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے، گریوں بکا کر رہے تھے، ملائکہ میں کوہرام بپا تھا، ہاتف غیبی کی ندا آئی، یا علی حسین کو فاطمہ کے سینے سے جدا کر دو، عرش الہی لرزہ برندام ہے، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑوں، یا امیر المومنین آپ نے شفقت پھیر کے، دست شفقت پھیر کے حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا، مگر ہائے اسی حسین کی بچی کربلا کا میدان، وہاں دست شفقت نہیں، ظالم کے تماچے ہیں، شمر کے تازیات۔